خوش قسمتی ہے کہ خانقاہ محمدی کی صورت میں غریب نواز نے یہ ایک نظام دیا کہ جتنی تربیت پر توجہ دی جاتی ہے یہاں پر روزانہ کی تعلیمات کیا ہے. میرے بچوں دھوکے میں مت رہو، روزانہ کی تعلیمات تم کو مجھ کو تمہارا میرا منہ دھلانے کے لیے ہے. اگر اس کو اپنے لیے سختی سمجھیں یا اس کو نعوذ باللہ غیر ضروری سمجھیں یا دوسروں کے ممکن ہوگا لیکن اپنے لیے نہیں اگر سمجھ رہے ہیں تو یہ بہت بے اصولی کی بات نہیں بلکہ بڑی محرومی کی بات ہو جائے گی. اتنی تربیت کا اتنی تعلیمات کا نظام کہ شاید آلے خواجہ خواجگاہ کے جو بزرگ تشریف لائے تھے نظام آباد کے اندر میں سید غیاث الدین صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے یہ بات کہی. ہم جو سوچتے تھے خانقاہوں کے اندر میں یہ تو خانقاہ محمدی میں خود چل رہا ہے. تعجب کیا انہوں نے تذکرہ کیا کہ کشف المحجوب کا درس بھی خانقاہوں میں، تو ہم نے کہا کہ 6-7 سال سے تو چل رہا ہے. تو کہا کہ خانقاہ محمدی میں وہ نظام چل رہا ہے آپ کے جدوں نے خود چلایا جن کی خانقاہ، کوئی تعجب کی بات نہیں. تمہارے دماغ میں ڈالا تو یہاں پر عمل میں دے دیا پہلے. تو بولے کہ یہ نظام تو کہیں پر نہیں، ہم تو چاہ رہے ہیں کہ خانقاہوں میں ہو. اسی طریقے سے اس خانقاہ کے اندر میں کون سے نظام نہیں چل رہے ہیں. اور پھر چل رہے ہیں تو چلانے والے ہم تو نہیں ہیں بلکہ وہ ذاتیں ہیں جو چلانے کے لیے اس نظام کو قبول کیا انہوں نے. اب ان نظاموں کو اگر ہم اپنی ضرورت نہ سمجھے اور اپنے لیے بوجھ اور اپنے لیے زیادتی اگر سمجھے، وزن سمجھے، تو کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. یہ تو تم کو مجھ کو ہم میں سے ہر ایک کو تیار کیا جا رہا ہے ہماری کمیوں کو دور کرنے کے لیے، ہم کو اچھا لباس پہنانے کے قابل بنانے کے لیے. کبھی بال بنائے جا رہے ہیں اور کبھی منہ دھلایا جا رہا ہے، کبھی ہاتھ صاف کیے جا رہے ہیں، کبھی پیروں کو دھلایا جا رہا ہے. ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ اگر اس طریقے سے اپنے آپ کو ہم تیار کر لیں، جب قابل بن جائیں گے اس لباس کے تو پھر دیر ہوگی کیا لباس پہنانے؟ لباس پہنا دیا جائے گا. اب پھر وہی بچہ جو ایک نظر بھر دیکھنے کے قابل نہیں تھا، اب اسی کو لباس پہنانے کے بعد میں پھر اپنے دوستوں کے اندر پیش کرے گا. پھر دوست بولے واہ کیا بچہ ہے ماشاءاللہ، ارے سبحان اللہ کیسا اچھا بچہ ہے، اور ہر ایک اس کو گلے لگائے گا، ہر ایک اپنے گلے سے چمٹائے گا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسی طریقے سے یہ تربیت کا نظام خانقاہ محمدی کا شکر ادا کریں غریب نواز کی بارگاہ میں غوث الاعظم کے کہ وہ ایک مستقل تربیت کا نظام یہاں پر ہماری کمیوں کو دیکھتے ہوئے اپڈیٹ کرتے ہوئے کہ اب یہ کمزوری آ رہی ہے تو یہ کرنا چاہیے، اب یہ ہو رہا ہے تو یہ کرنا چاہیے. ابھی تک یہ کہ تقاضے رکھنے والوں کو ذکر کی مجلس ان کے گھروں پر دینے کی بات آئی تھی، لیکن اب کے نظام آباد کے بعد میں یہ کرم ہو گیا غریب نواز کا کہ اس کی وجہ سے بعض پیچھے رہنے والے بچے پیچھے ہی رہ جا رہے ہیں. وہ آ کر تقاضا رکھے اور دے، اور تمہارے پاس میں ٹائم نہ ہو تو نہ دے. مہینے 2 مہینے 3 مہینے گھروں کی مجلسوں کے نہ ہونے کی وجہ سے گزر جا رہے ہیں. اب یہ بات نہیں بلکہ سرکاری مہینے کی ایک تاریخ ایک مرید کو دے دو کہ 1 2 5 6 7 ہر مرید اپنی تاریخ مہینے میں صرف ایک ذکر کی مجلس. ہر مرید کو مہینے کے اندر میں ایک اپنے ذکر کی مجلس کا یاد رکھنا آسان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کرنٹ بل بنتا کہ نہیں بنتا؟ آئی کہ نہیں؟ کیوں 12 تاریخ کو آتا نا کرنٹ بل؟ پوچھتے کہ نہیں پوچھتے؟ تنخواہ کتنے کب ملتی ہے، وظیفہ کب ملتا ہے، یاد رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ ایسے ہی میرے مریدین خود اپنے گھر کی ذکر کی مجلس کو ماہانہ واری، وہ تمہارے گھروں پر جو سرکاری مہینے کے اعتبار سے جو تاریخ مل جائے تم کو یہ مت سمجھو یا پھر حضرت دیکھتے ہو یہ مت سمجھو، بلکہ یہ تاریخ تمہارے گھر کو بزرگوں کی نگاہوں کے ملنے کے لیے بزرگوں نے دی ہے. ورنہ نظام ہم کو طے کرنا ہوتا تو ہم تو 7 سال پہلے طے کر دیے ہوتے. لیکن غریب نواز نے کرم فرما کر تمہارے گھروں کی تاریخ کو تمہارے لیے طے کیا کہ اس مہینے کی تاریخ کو ولایت کی نظریں تمہارے گھروں پر ہوگی. کتنی بڑی خوش قسمتی ہے. اچھا مہینے میں کوئی مشکل وزن ہے کیا؟ مہینے میں ایک ذکر کی مجلس. آپ لوگ تو کرنے والے تو اپنے گھروں کے اندر 2 3 مجلسیں کر رہے تھے، لیکن کہا کہ یہ تو کرنے والے کر رہے ہیں، محروم رہنے والے محروم رہ رہے ہیں. اور وہ ذکر کی مجلسیں بھی ہے تو صرف بسکٹ اور چائے پر ہوگی، کسی کے لیے کوئی بوجھ نہیں. غریب سے غریب مرید کو بھی اپنے گھر کے اندر میں کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو پھر ایسوں کا خیال، میرے مریدوں کے غریبوں کا خیال غریب نواز اتنا زیادہ کرتے ہیں. کیوں کہ کرنے والے لنگروں کے ساتھ میں بڑی بڑی محفلوں کے اندر میں اچھا وہ کر رہے ہیں تو یہ چھوڑ دینا، یہ کر رہے ہیں تو وہ چھوڑ دینا نہیں. وہ بڑی محفلیں جب ہوگی اس مہینے کے اندر میں وہ محفل اپنے ذمے کی کر لینا.
سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کا نظام الگ ہوگا، کیونکہ ہفتے کے اندر میں 7 دن میں 1 دن جمعہ کا ہوگا، باقی تو ظہر ہی پڑھنا پڑے گا۔ ظہر کی صورت کے اندر میں تو ہر مہینے کی فلاں گورنمنٹ کے مہینے کی سرکاری مہینے کی تاریخ وہ اپنے گھر کے اندر میں کہہ دے کہ یہ تاریخ وہ ہمارے گھر پر ذکر کی مجلس کی تاریخ ہے۔ یاد رکھنا اور یاد دلانا اہل خانقاہ والوں کو کہ اچھا یہ 16 تاریخ دیکھو ہماری تھی، یہ 18 تاریخ دیکھو ہماری تھی۔ اس طریقے سے کرم فرما کر غریب نواز نے میرے بچوں کے اوپر اتنا کرم فرما دیا کہ بعض علاقوں کے اندر میں 60 55 گھروں کی تو ایک دن میں 2 ذکر کی مجلسوں کا نظام طے ہوا۔ ترقی دے اللہ تبارک و تعالیٰ، کسی کو محروم نہیں کیا جائے گا۔ تو کتنی نوازش ہوئی، کتنا آسان ہو گیا یہ نظام۔ پھر کیا ہے، وہ تاریخ طے ہو رہی ہے، تو کون سی تاریخ ہے وہ؟ یہ نہیں سمجھ لینا کہ پیر صاحب کے دماغ میں آیا طے کر دیے ہو گیا وہ، نہیں۔ اگر ویسا ہوتا تو 7 سال ہم انتظار نہیں کرتے۔ تم پر میرے اولیاء اور میرے آقاؤں کی نظر کرم کی بات ہے کہ میرے مریدین کے غریبوں پر، میرے مریدین کے انعام بچوں کو بھی محروم نہ کرنے کے لیے انہوں نے خیال کیا۔ غریب نواز نے شکر ان کا ادا کیجیے کہ سرکاری مہینے کی فلاں تاریخ کو 12 تاریخ کو ہمارے پاس میں ذکر کی مجلس ہے۔ تو ذکر کی مجلس 12 تاریخوں کا کیا مطلب ہے کہ وہ تاریخ ولایت کی، اولیاء کی نگاہوں کے ہمارے گھر پر جمنے کا دن ہے۔ وہ دن مہینے میں 1 دن ہمارے گھر کی ذکر کا ہمارے لیے مہینہ واری عید کا دن ہو، اس کی تیاری ہو، گھروں میں تذکرے ہو، دوستوں کے اندر میں۔ بھئی 12 تاریخ کو اغد قبر کے بعد، بھئی 12 تاریخ کے دن تو عشاء کے بعد ہے ہمارے پاس، مغرب کے بعد میں دیکھو نکاح میں آ جاؤں گا، مگر عشاء کے بعد ہمارے گھر پر ذکر کی مجلس ہوتی ہے۔ ذکر کی مجلس تو چونکہ مہینے میں 1 ذکر کی مجلس ملتی ہے ہم کو، ہماری خانقاہ سے 1 ذکر کی مجلس ہے، اس دن تو ہم کو چھٹی نہیں۔ پھر میت بھی ہو گئی تو عشاء کی نماز کے بعد میت ہے، بھئی مغرب کے بعد سے عشاء تک رہ جائیں گے جا کے میت میں، لیکن عشاء کے بعد میں تو ہمارے گھر پر ذکر کی مجلس ہے۔ یہ مجلس ہم ضائع نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ایک مجلس میں ہم اگر مس ہو گئے تو پھر 1 مہینے تک ہم کو موقع نہیں ملے گا ہمارے گھر کی مجلس کا۔ سمجھ میں آئی؟ اتنی عظمت آنی چاہیے اس کو، اور پھر لوگوں کو معلوم ہو جانا چاہیے، اور گھر والوں کو بھی بول دینا کہ بابا 12 تاریخ کو اپنے گھر کی ولایت اور اولیاء کے نظاموں کی نظروں کے ملنے کی وہ تاریخ ہے ہمارے پاس میں، کھیل و تماشا نہیں ہے، جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں خانقاہ میں بیٹھ کر میں۔ یہ تاریخ ہے تم کو تمہاری مجلس سے جو ملی وہ تمہارے پیر کی وجہ سے نہیں ملی، بلکہ غریب نواز کی طرف سے ملی ہے تم کو۔ طے کرنے والے اگرچہ کہ میں ہوں یا شاہد صاحب ہے یا تم لوگ ہو، کوئی بھی ہو علاقے والے، تمہارے علاقے کے خلیفہ ہو، لیکن نظام غریب نواز کا ہے۔ جن کے گھروں پر ذکر کی جو مجلس ملی ہے وہ مجلس صرف 1 مہینے کے لیے نہیں، بلکہ ہر مہینے کی، سرکاری مہینے کی وہ تاریخ تمہارے لیے، جیسے کرنٹ بل کا یاد رکھتے ہو اور جیسے وظیفے کا یاد رکھتے ہو، تنخواہ کا یاد رکھتے ہو، رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ نہیں۔ وہ تاریخ 12 تاریخ ہماری ہے، 16 تاریخ تمہاری، 17 تاریخ تمہاری، وہ تاریخ ہم خود اپنی یاد رکھے۔ وہ مرید بہت زیادہ، بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ بیمار سے بیمار کن ہے کہ جس کو اس کے گھر کی ماہانہ واری مجلس کی تاریخ یاد دلانا پڑے۔ یہ نوبت مت آنے دو میرے مرید اور خلیفہ کہ تمہارے گھر کی تاریخ کو خانقاہ والے تم کو یاد دلائے کہ اس ہفتے کے اندر میں 16 تاریخ تمہارے گھر کی ہے۔ وہ اس نظام کے اندر میں زندہ نہیں بلکہ مردہ ہے، اس کو خود فکر ہونی چاہیے، اس کو خود خوشی ہونی چاہیے، اپنی اولادوں کے اندر میں تذکرہ کرے کہ بھئی مہینے کی سرکاری تاریخ میں 12 تاریخ اپنے گھر کے ذکر کی مجلس ہے، اپنے گھر میں، اپنے خاندان والوں میں، اپنے محلے کے اندر میں بھئی صرف مہینے میں 1 تاریخ پر ہمارے پاس میں ذکر ہوتا ہے۔ کتنی خوشیاں ہونی چاہیے، کیوں کہ کس کی عطا ہے؟ یہ عطا کرنے والوں کا احساس تو کریں، ان کی عطا ہے۔ اگر یہ احساس ہو جائے، اور مبالغہ تم کو بھٹکانے کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں، بلکہ یہ اگر ہماری طرف سے دیا جانے کا مسئلہ ہوتا، یہ تو نوازش ہوئی انعام کے طور پر خانقاہ محمدی نظام آباد کے اس خانقاہ کے اندر میں غریب نواز کی طرف سے انعام ملا سارے مریدین کو کہ یہ نظام طے ہوا، اور نظام طے ہوا تو کتنا آسان اور سہولت کے ساتھ میں طے ہوا، کیا کہ مہینے میں 1 مرتبہ جب طے ہوا ہے تو وہ مہینے کی 1 تاریخ
یہ سارے نظام جو ہوتے ہیں نا طے شدہ ہوتے ہیں. ظاہر میں کسی کا پین کسی کا کہہ دینا, کسی کا بول دینا, کسی کا لکھ لینا, یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن تم لوگوں کو تو اور زیادہ اعتماد دلانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو تاریخ تمہارے پاس میں ذکر کی طے ہوئی, وہ تاریخ ہوتی ہے جس پر اولیاء متوجہ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ہاں, آج کی تاریخ, اچھا فلاں جگہ, ہاں چلو. احادیث میں ذکر کی مجلسوں میں فرشتوں کے نازل ہونے کا تو ذکر موجود ہے حدیث پاک میں, لیکن چونکہ سلسلے چشتیہ کے نسبتوں کی محفلیں ہیں اولیاء کی, تو جن کی مجلس سے, جن کی نسبتوں کی مجلس سے ہیں, وہ اولیاء وہاں تشریف نہیں لائیں گے. ان کی نظریں ہوتی ہیں, ان کی آمد ہوتی ہے ان مجلسوں میں. تو اگر کوئی مرید میرا اس کو مہینے کی بعد میں تاریخ ملی ہوئی ہے اور وہ نوکیر کر دے, جان بوجھ کر نظر انداز کر دے, تو کتنا بڑا اس کا خسارہ اور نقصان ہے. جان بوجھ کر اپنے ہاتھوں سے کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے کہ صرف کیا تیرے پاس میں 50-100 روپے نہیں کہ ڈکاشن بنائے چائے پلا کر مجلس کرے. اگر نہیں کر رہا ہے تو کتنا اندوکناک نقصان ہے. جن کی شفاعت کے وعدے پر بھروسے کے اوپر تیری زندگی ہے, انہی کے نظام کو تو نے 1 مہینے کے لیے اپنے گھر سے نکال دیا. پھر عنوان بنا لے کہ اب کے عقد میں جانا ہے, اب کے ولیمے میں جانا ہے, اب کے میت میں جانا ہے, اب کے وہاں جانا ہے, مگر اس گھنٹے کے آگے یا پیچھے کوئی گنجائش نہیں ہے. آگے یا پیچھے کوئی گنجائش نہیں ہے. پہلے کر لے یا بعد میں کر لے. 12 تاریخ کو اپنے گھر پر مجلس ملی ہے تو یہ سمجھ لے, یقین کر لے کہ یہ مجلس اپنے چاہنے سے, تمہارے چاہنے پر نہیں ملی تم کو مجلس, یا تمہارے پیر کے چاہنے پر نہیں, یا ذمہ داروں کے خلیفوں کے چاہنے پر نہیں. اگر یہ چیز ہمارے چاہنے پر ہو رہا ہوتا تو پھر نظام آباد کی اس خانقاہ کی افتتاح کا انتظار کیوں کرتے؟ ہم 7 سال پہلے طے کر چکے ہوتے تھے. وہاں سے یہ دولت ملی ہے غریب نواز کی نگاہ کرم کی کہ کسی مرید اور کسی وابستگان خانقاہ محمدی کو محروم مت کرو, تاکہ ان اولیاء کی نظریں تمہارے گھروں پر جو مرکوز ہوگی اور ان کی آمد کا نظام بنے گا. وہ 12 تاریخ کو تمہارے گھر کی محفل ہے تو 12 تاریخ کے دن تم اگر بے فکر ہو, اور اولیاء تو فکر مند ہو کہ آج 12 تاریخ ہے. یہ ہوائی طبعی باتیں نہیں کہہ رہا ہوں میں. اندراج ہوتا ہے, اندراج, کیونکہ نظام ان کا ہے, نظام ان کا ہے. بڑی کمپنیاں چلتی ہے, کوئی وہاں کا ایجنسی دیتے ہیں کہیں پر, تو پورا آن لائن وہاں پر روز کا روز ڈاٹا پہنچتا کہ نہیں, اتنا بزنس ہوا, ایسا نظام ہوا اور ایسا ہوا, اور کل کو یہ ہوگا, ہوتا کہ نہیں ہوتا روز کا روز. اسی طریقے سے نظام غریب نواز ہی کا ہے. اگر تم لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں کہ یہ نظام ہمارا سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پیر کا ہے یا کچھ الگ ہے, تو ابھی تک تو اس دھوکے سے نکل جاؤ ورنہ گڑھے میں گر جاؤ گے. نظام ہم نے نہ کبھی اپنا کہا, نہ خدا کی قسم اب ہے, نہ ہمارا کبھی رہے گا. نظام ہے غریب نواز کا, ان کا نظام, انہوں کو نظام کو دیں. یہ بات تو نہیں کہہ سکیں گے نا تم کہ نظام یہ پیر صاحب کا ہے لیکن کہہ رہے ہیں غریب نواز کا نام لے رہے ہیں. یہ دھوکہ تو نہیں کھاؤ گے تم. جب ان کا نظام ہے, انہوں نے دیا ہے, تو پھر طے جب ہوا ہے تو ہم ہر علاقے والوں سے لسٹیں لیے ہیں. کہہ دو کہ نہیں 16 تاریخ تو ہماری ماہانہ والی مجلس کی ہے, آئیں گے, مغرب کے بعد آئیں گے, ظہر سے رہیں گے تمہارے گھر پر ڈیوٹی دیتے ہوئے, لیکن عشاء کے بعد کی ایک گھنٹے کی مجلس, یہ ہم اس کو ٹال نہیں سکتے, مہینے میں ایک مرتبہ. اور یہ محفل کا نظام یہ ہوتا ہے کہ ان سب کی نظریں اور ان کی منشا کا پورا کرنے کا موقع مجھے مہینے میں ایک مرتبہ ملتا ہے. 17 تاریخ کو آ کر تمہارے گھر کی جھاڑو دے دیں گے ہم, لیکن 16 تاریخ کی عشاء کے بعد کی 1 گھنٹے کی محفل میں ہم اپنے گھر سے محروم رہے کہ وہ تو ہمارے گھر کی تمنا میں ہمارے گھروں پر نظر رکھے اور آئے, اور ہم وہاں پر نہیں. ذرا آپ کے چھٹی ہے, دعوت ہے, میت ہے, وہاں چلے جائیں گے, یہ کر لیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ان کیس ہے اضطراری طور پر بے ہوش ہو کر پڑ جائے تو پھر مجبوری ہے نہ ہو, لیکن اپنی مرضی سے اس کو نوکیر کرنا, اہمیت اور عظمتوں کو ختم کرنا, پھر ہم نے کیا سمجھا نظام کو, کھیل و کھلواڑ بنا لیا. جو مہینے میں 1 دن کی تاریخ ملے میرے مریدین کو اور مریدان کو, اس تاریخ کو تو تم دین و دماغ پر لکھ لو, پیشانیوں پر لکھ لو. لکھو نہ کو پیشانیوں پر, نہیں تو ایک نیا نمونہ بن جائیں گے. 16 نمبر 16 نمبر 18 نمبر 18 نمبر 24 نمبر 24 نمبر 26 نمبر 26 نمبر, ایسا تو نہیں کرو گے نا. لیکن دل پر لکھ لو کہ مہینے کے درمیان کون سی تاریخ. کہیں پر شادی کی تاریخ آ رہی تو فوراً یہ تاریخ اس میں نہیں جمتا.
جب میرے پاس میں آ رہے میرے پیر بھائی نہیں، اولیاء کا نظام، ولایت کا نظام متوجہ ہے، چونکہ خانقاہ محمدی کا نظام غریب نواز کا نظام ہے، وہ تو متوجہ رہے میرے گھر کی طرف میں اور ہم اپنے گھر سے غائب رہے، کتنی بڑی ناقدری ہوگی۔ پھر ہمارے گھر کی مجلس اور ہم غائب اس دن، نہیں بھائی تم کر لو، حاضرہ چلہ ہے، چھٹی ہے، دعوت آ گئی، جانا پڑتا، دیکھنا پڑتا، خاندان ہے، موت ہے، مٹی ہے، وہ ہے، یہ ہے، میرے کو مصروفیت ہو، ذرا میں کام میں ہوں، بیگم کو لے کے نمائش کو گیا، ایگزیبیشن کو گیا، وہ چلے گا، یہ چلے گا، نہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ تاریخ کو اپنے دل و دماغ پر لکھ لینا کہ یہ تاریخ چھوڑ کر 29 دنوں کے اندر میں، پھر اور کیا کہ وہ وقت چھوڑ کر باقی 23 گھنٹوں کے اندر میں سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ 1 گھنٹہ تو اپنے گھر کا، ماہانہ واری مجلس کا۔ اس لیے اس کو اگر کسی کو اتوار کا دن آ گیا مرکزی دن کے مجلس کا، تو پھر ان کے لیے گنجائش ہے کہ مغرب کے بعد چونکہ مرکز میں رہتے ہو، مرکزی مجلس میں، تو اتوار کے دن جن کو تاریخ ہے 5-6 مہینے میں 1 مرتبہ آئے گا ہر مرید کو مرکزی مجلس کا دن، تو وہ لوگ ظہر میں کر لینا، مگر خزاں نہیں ہونا، مہینے میں 1 مجلس۔ اگر اس کے اوپر استقامت کے ساتھ میرے مریدین چل کر دیکھو، میرے غریب نواز پھر آگے اور کیا دروازہ کھولتے ہیں، اور کیا دروازہ کھولتے ہیں، ہم اندازہ نہیں کر سکتے ان کی نوازشوں کا۔ سوچ و گمان میں بھی نہیں تھا نا یہ نظام، عطا کیا کہ نہیں کیا۔ اگر ناقدری ہو تو محروم کر دیے جائیں گے۔ اس لیے میرے بچوں، ہم اور آپ تو، ہم کو اور آپ کو تو ہمارے آقاؤں نے اس لباس کے پہنانے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ جب تیار ہو جائیں گے، اپنے عقل، اپنے علم، اپنے دماغ، اپنے مزاج، اپنی طبیعت سے نکل کر اپنے آپ کو ہم تیار کر لیں گے، تو پھر وہ لباس پہنایا جائے گا کہ پھر اخلاق کا لباس ہوگا، انسانیت کی محبت اور ہمدردی کا لباس ہوگا، اللہ اس کے رسول کی محبت اور عظمتوں کا لباس ہوگا، پنجتن پاک پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کا لباس ہوگا، ہر انسانیت سے محبت کرنے کا لباس ہوگا، اور اخلاق اور تابعداری اور فرمانبرداری کہ دیکھ کر لوگ سمجھ لیں گے یہ کون ہے، بھائی نہیں اللہ والا ہے، دیکھ کر پہچان لیں گے اللہ کے نظام کو، اللہ والوں کے نظام کو۔ کیوں کہ وہ لباس پہنا دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا دوست وہ ہے جس کو دیکھ کر میں یاد آ جاؤں۔ کیا مطلب ہے؟ میرا چہیتا ہوگا۔ اس لیے اس لباس کے پہنانے کے لیے تمہاری میری تربیت کا نظام ہے۔ خدا ان نظاموں کے قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نظام کو میں نے عرض کیا جیسا کہ اس کے قابل بنانے کے لیے طریقت کا لباس پہنانے کے لیے تیاریاں کی جاتی ہے۔ ان تیاریوں کے اندر میں اگر ہم اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے تیار نہ رکھیں تو پھر کیا ہوگا؟ لباس، قیمتی لباس زبردستی نہیں پہنا دیا جائے گا، کیونکہ اس کی اہمیت اور اہمیت عظمت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بچوں، میرے غوث و خواجہ اور اولیاء کی طرف سے وابستگان خانقاہ محمدی کے لیے بڑے آسان صورت کے اندر میں لباس پہنانے کے لیے تم کو، مجھ کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو محروم نہ کریں، منیمم درجے کے اندر میں، کم از کم درجے کے اندر میں جو نظام ہیں ان نظاموں کے اوپر اپنے آپ کو جمائیں، تو پھر وہ طریقت کا لباس جب ہم کو اور آپ کو پہنا دیا جائے گا تو تم کو دیکھ کر لوگوں کو طریقت اور اولیاء کا نظام سمجھ میں آئے گا، تم کو تقریر کرنا نہیں پڑے گا، انسانیت کو اسلام پیش کر کے اسلام قبول کرو کرنے کی دعوت نہیں پڑے گی، بلکہ تم خود پی کرے طریقت بن جائیں گے، تم کو دیکھ کر لوگوں کو حق سمجھ میں آ جائے گا۔ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اور مجھ کو اپنے آپ کو صحیح کرنے کی، صحیح بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے جو کچھ بھی نظام دیے جا رہے ہیں اس کی قدر کے ساتھ اپنے آپ کو ہم چلائیں، بحق لا الہ الا اللہ۔